زیادہ احتیاط کا معاملہ نہیں کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نبی کسی طرح کا نہ ذلی نہ بروزی نہ سایہ نہ اصلی نہ نقلی، کیسا بھی کوئی نبی ہے، نہ نقلی تو خیر ہزاروں آ سکتے ہیں، لیکن جس کو کسی بھی طرح کی نبوت کہی جا سکتی ہو، کوئی نبی آنے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قیامت تک اس دین کو باقی رہنا ہے۔ اور انسانوں کے مزاج میں ہے بگاڑ، اس لیے کہ انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی، جس کو میں بار بار کہتا رہا ہوں، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، مٹی کے مزاج میں ہے بگاڑ، تو مٹی سے بننے والی ہر چیز کی طبیعت کے اندر بگاڑ ہے۔ تو یاد ہوگا میں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر کھانے کو آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو 10 یتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کھانے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، محفوظ نہیں رکھنا چاہتے، صحیح رکھنے کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی نکال کر برتن میں باہر رکھ دیجئے، 1 گھنٹے میں نہیں تو 2 گھنٹے میں، 1 دن میں نہیں 2 دن میں صاف ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کا مزاج میں بگاڑ ہے۔ تو زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کی طبیعت میں بگاڑ اور فساد ہے۔ یہ انسان بھی چونکہ اسی مٹی سے پیدا ہوا، اس کی طبیعت میں بھی بگاڑ ہے، اور اس طبیعت کی بگاڑ کا یہ اثر پڑتا ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے اس کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس واسطے اعمال اور عقیدے میں فساد آنا یہ تقریباً اس کی طبیعت کے مطابق بات ہے۔ تو پچھلے دور میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بگڑی قوم نیا نبی آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی ترتیب میں اس بات کی رعایت رکھی کہ جن راستوں سے برائی آ سکتی تھی انہی راستوں پر دروازے لگا دیے اور دروازوں کو بند کر دیا تاکہ برائی تک پہنچنے کے لیے کوئی صورت ہی نہ رہے۔ اسی میں یہ تھا کہ تصویروں سے چونکہ شرک اور بت پرستی کو راستہ ملا ہے، لہذا تصویروں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے، تو ان حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں تصویر جانداروں کی جائز تھی، اس شریعت کے اندر جائز نہیں۔ مگر میں نے گزشتہ ہفتے ایک دوسرا قول یہ بھی بتلایا تھا کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جانداروں کی تصویر جائز نہیں تھی۔ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے وہ اصولی طور پر تبلیغ کے واسطے تھے، تورات کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تھے، کوئی الگ سے کوئی ان کو شریعت نہیں ملی، کوئی کتاب نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کے پاس ایک ہی کتاب ہے احکام خداوندی کی، اور وہ ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی۔ اور تورات کو اگر پڑھا جائے تو تورات کے اندر آج بھی وہ موجود ہے کہ جانداروں کی تصویر ممنوع قرار دی گئی ہے۔ جب جانداروں کی تصویر ممنوع ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا ان کے اوپر آئی ہوئی کتاب میں جس کتاب کی تبلیغ جو ہے اور اس کے احکام کا نفاذ کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہو، تو اس کتاب کے اندر تو حرام ہے ایک چیز اور سلیمان علیہ السلام کے ہاں اس پر عمل ہو رہا ہو۔ اس واسطے اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جانداروں کی تصویر ممنوع ہوگی، اس لیے جنات سے جو تصویریں بنانے کا کام لیا جاتا ہوگا وہ بے جان چیزوں کا، جیسے عمارتوں کی تصویریں ہیں، درختوں کی تصویریں ہیں، یا پھول و پتیوں کی تصویریں، اس طرح کی چیزیں جو آج بھی جائز ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جائز رہی ہوں گی۔ اس پر جو میں نے وجہ بتلائی تھی حرمت تصویر کی، تصویر اور فوٹو کے حرام ہونے کی، ممنوع ہونے کی، ناجائز ہونے کی، ناپسندیدہ ہونے کی، آپ جو بھی لفظ اس وقت اختیار کرنا چاہیں، جو بھی میں نے وجہ بتلائی تھی، لوگ اس وجہ کو لے کر کے اور یوں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اس وجہ سے حرام ہو گئی تھی تصویر، لیکن آج تو اس غرض کے لیے تصویریں نہیں بنتی، احترام کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے تصویر نہیں بنتی، بلکہ آج تصویروں سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجرموں کے پکڑنے کا معاملہ ہے، ارے بھائی جرائم اتنے پھیل رہے ہیں، اگر فوٹو کا سلسلہ نہ ہو تو ایک مجرم کا فوٹو آپ شائع کر دیجئے، پورے امریکہ کے اندر سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ مجرم ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا، دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ لوگوں کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہو گئی اس فوٹو کے وجہ سے کہ آپ نے ایک مجرم کا فوٹو جو ہے مشتہر کر دی کہ صاحب یہ شخص جو ہے وہ یہ ڈاکو ہے اور یہ شخص چور ہے اور یہ شخص قاتل ہے۔ اور اسی طرح کے فوائد ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے تو پاسپورٹ اور ویزا کے مسائل ہیں، چونکہ دنیا بہت پھیل گئی ہے
اور ظاہر ہے کہ ایک ملک کا باشندہ جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر رہنا جائے، اس طرح کی ضرورتوں میں فوٹو جو ہے بہت کارآمد ہوتا ہے، 10 قسم کی چیزیں آپ لا سکتے ہیں، لہذا یہ اب جائز ہونا چاہیے، چونکہ اس وجہ سے فوٹو نہیں ہے جس وجہ سے اس وقت ان لوگوں نے کیا تھا، آج دوسری وجہ ہیں اور یہ وجہ جائز ہیں، یہ اسباب اور یہ اغراض اور یہ مقاصد بالکل مستحسن ہیں، لہذا فوٹو جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ صرف ایک وجہ نہیں ہے بلکہ وجہوں میں سے ایک وجہ ہے، اکیلی ایک وجہ نہیں ہے وہ، اور وجہ جو ہے وہ بھی ہم کو حدیث سے ملتی ہے۔ مثلا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تصویر بنانے والوں سے، جنہوں نے جانداروں کی تصویر بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے جاندار کی تصویر بنا کر میری برابری کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تم اگر صورت بنا سکتے ہو تو اس کے اندر وہ بات بھی پیدا کرو جو میں نے پیدا کی ہوئی تھی، یعنی روح بھی ڈالو، جان بھی ڈالو، جب تم میرے برابری پر آنا چاہا ہے تم نے تو ٹھیک وہ کام کرو جو میں نے کر کے دکھایا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے اپنے لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تصویر کا بنانا اس وجہ سے بھی ناجائز ہے کہ تصویر ساز یہ بات کہے کہ نہ کہے، اس کے دماغ میں یہ بات آئے کہ نہ آئے، مگر اس کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ دراصل یہ برابری کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عمل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی، کہ اللہ خالق ہیں۔ اور بلکہ خالقینی یاد ہوگا اسماء الہیہ کے اندر المصور کا لفظ بھی آتا ہے نہیں آتا؟ المصور لہ الاسماء الحسنى واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، یہ سورہ حشر کی آخری آیت میں ہے۔ تو اللہ کے لیے لفظ مصور بھی آیا ہے، صورت بنانا کسی چیز کی یہ اللہ کا اپنا فعل ہے۔ اب کوئی شخص اگر اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کی تصویر بنانے بیٹھے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے فعل کی نقالی کر رہا ہے، یہ برابری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ڈال اس میں جان، اور چونکہ جان نہیں ڈال سکے گا تو اب مجرم، تو اس کو سزا ملے گی۔ حدیث میں فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں جو مبتلا ہوں گے وہ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل سے وعدہ طے تھا کہ حضرت جبریل فلاں وقت حاضر ہوں گے، جبریل علیہ السلام جبریل نہیں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلق ہوا تو اور تشویش ہوئی اور فکر ہوا کیوں نہیں آئے جبریل، کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ جبریل کا نہ آنا کو بہت بڑی اہم بات ہے، جبریل خود سے تو نہیں آتے، اللہ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، اللہ نے نہیں بھیجا تو کوئی بات گڑبڑ ہے، سمجھا؟ تو وہاں جہاں محبت کا مسئلہ ہے تو محب اور محبوب کے درمیان تو ذرا سی بات جو ہے کہا کرتے ہیں نا، ایک محبت ہزار، کیا ہے حضرت وہ مقولہ، ایک محبت ہزار، ارے بھائی آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ادیب اور شاعر بیٹھے ہیں، ہزار ہاں، ایک عشق ہزار بدگمانی، یہ محبت کا کھیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اعلیٰ درجے کی اور حقیقی محبت ہے، وہاں ذرا سا بھی اپنی جگہ سے پتہ کھڑکا تو وہاں ہزار جو ہے وہ وہم پیدا ہوتے ہیں۔ جبریل نہیں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلق، پریشانی، تشویش، آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو راستے میں سے جبریل مل گئے، پوچھا تم سے وعدہ طے تھا کہ تم فلاں وقت آؤ گے، کیوں نہیں آئے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے مطلب فرشتے، فرمایا کہ ہم اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا بھی کہ لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہا کلب وصورۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ الفاظ کا ہو سکتا ہے فرق ہو لیکن معنی یہی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس میں نہیں آتے۔ اب بتلائیں کہ رحمت کے فرشتوں کو نہ آنا جس وجہ سے ہوگا وہ وجہ پسندیدہ ہوگی کہ ناپسندیدہ ہوگی، وہ چیز جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ ایک چیز اللہ کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک ناپسندیدہ، اور ہم اس کے واسطے اسی پر زور لگاتے رہیں کہ نہیں اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ، اور پھر اس کا یہ جز بھی ہے
کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہ گھر نہ صرف یہ کہ رحمتوں سے خالی، نہ صرف یہ کہ برکتوں سے خالی، بلکہ یوں کہیے کہ خانہ خالی رات دیومی گیرت، خالی گھر ہو تو وہاں جو شیطان آتا ہے، تو رحمت کے فرشتوں سے تو محروم وہی تو وہ شیطان کے واسطے ہم نے گھر کو خالی کر دیا، تو آ کے رہ لے یہاں۔ سمجھ میں آیا کہ لعنت اور شیطانیت کے کام جو ہے تیری وجہ سے یہاں خوب پھیلیں۔ تو جہاں تک تصویروں کی حرمت کا اور ممانعت کا اور ممنوع ہونے کا تعلق ہے، اس میں اب کئی وجہ ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ تاریخ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلا ہے۔ آج بھی جو لوگ یوں کہیں کہ آج اس وجہ سے تصویریں نہیں بنتی، وہ بھی غلط۔ جا کے دیکھ لیجیے چرچ کے اندر وہ تصویری تو ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے۔ جا کر دیکھ لیجیے ہندوستان کے مندروں کے اندر وہ بت ہی تو رکھے ہوئے ہیں، تصویریں تو ہیں ان بھگوان کی، ان کے جن کی تصویر جن کی پوجا ہو رہی ہے۔ سکھوں کے یہاں جا کر دیکھ لیجیے ان کے کیا کہتے ہیں اسے، وہ ارے نہیں بھائی، وہ ان کے جو ہوتے ہیں گردوارے کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجیے، فریم کے اندر تصویری تو رکھی ہوئی جس کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو آج بھی تصویروں ہی کی عبادت ہو رہی ہے، یہ سمجھنا کہ آج تصویریں اس وجہ سے نہیں بنتی، اول تو یہ غلط۔ اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ تصویریں بنانے کی کچھ اور بھی غرضیں اور کچھ اور بھی فوائد ہیں اور مصلحتیں ہیں، تو بھی یہ چیز جو ہے جو وجوہ بتلائی گئی ہیں، تو ان وجہوں کے ہوتے ہوئے کون ہمت کر سکتا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں، اور خاص طور پر اور انٹرسٹ سے جو متاثر جو لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، بہت دور کی کوڑی نکال کر لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جن تصویروں کی ممانعت ہے وہ تصویریں ہیں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں، اور جو کیمرے سے اور اس سے جو تصویر لی جائیں وہ اس میں داخل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس طرح سے بنی ہوئی تصویر ممنوع ہے، یہ تصویر ممنوع ہے۔ طریقہ تصویر کی ممانعت بتلائی گئی ہے، یہ تصویر کی ممانعت بتلائی گئی۔ اگر طریقہ تصویر کی ممانعت ہوتی تو بے شک عبداللہ سلیم کی یا کسی کی مجال نہیں تھی کہ جتنی قسمیں ہو سکتی ہوں، جتنے طریقے ہو سکتے ہوں تصویر سازی کے، اس کو کہہ دے کہ صاحب ممنوع ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث میں اور قرآن میں جس طریقے کو ممنوع قرار دیا وہی ممنوع رہے گا۔ لیکن اگر طریقے تصویر سے بحث نہیں بلکہ تصویر سے بحث ہے، تو پھر یہ ہمت کیسے کی جائے کہ صاحب فلاں طریقے سے بنائی ہوئی تصویر ممنوع ہے اور فلاں طریقے سے ممنوع نہیں؟ تصویر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تو سایہ ہے، جو کیمرے سے جو فوٹو لیا گیا یہ سایہ ہے، یہ تصویر نہیں۔ یاد رکھیے سایہ اس وقت تک سایہ ہے جب تک کہ وہ ناپائیدار ہو، یعنی اصل کے تابع ہو۔ اصل ہٹا تو سایہ بھی ہٹا، اصل موجود ہے تو سایہ بھی موجود ہے، اس کو سایہ کہتے ہیں۔ لیکن جو چیز پائیدار ہو گئی، اگرچہ کسی وقت وہ سایہ رہی ہو، لیکن جب اس کو پائیدار بنا دیا گیا اب وہ سایہ نہیں رہا، وہ تصویر بن گئی، جو بھی آپ اس کا نام لیکن وہ سایہ نہیں رہا۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ ہیں ساری تفصیلات اس کی۔ اس وجہ سے ہم لوگ آج اس وقت یوں کہیے کہ تصویروں کا جو رواج جس طرح سے ہو گیا اور جس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز پھیل گئی، اس کی وجہ سے بلا شبہ ہم میں سے اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جس کو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے اپنی کسی غلطیوں میں اپنے آپ کو مبتلا ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ غلطیوں میں مبتلا ہونے کے بعد اس بات کی کوشش کرنا اس کو کوئی غلطی نہ کہے، بلکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات پر ٹوکا کرتا ہوں کہ غلط کو غلط کہتے رہو اور سمجھتے رہو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اللہ توفیق دے دیں گے کہ ہم سے بچ جائیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کوشش کر لی کہ غلط کو اب غلط نہ کہا جائے بلکہ صحیح کہا جائے، تو آپ نے خود ہی اس دروازے کو بند کر دیا کہ جہاں سے آپ کی اصلاح ہو۔ تو پھر اللہ کو کیا پڑی کہ آپ کی اصلاح کی جائے؟ اللہ کو اس دین کو چلانا ہے اور باقی رکھنا ہے اس شکل و صورت کے ساتھ کہ جس شکل و صورت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دیا گیا۔ اگر ہم نے اس کو حلیہ بگاڑنے کی، چاہے ایک پتہ برابر بھی ہم نے حلیہ بدلنے کی کوشش کی، اللہ میاں ہم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لائیں گے لیکن دین کو اپنی جگہ پر محفوظ رکھیں گے۔ تو اس بات سے نقصان ہمارا ہے اس طریقے عمل میں کہ ہم دین کے مسائل میں ہم جو قطر بیعت کرتے ہیں ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک ہے ہمارے عملی خرابیاں، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ ہے وہ تصویر کا مسئلہ۔ وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اور جفان جفنا کی جمع میں نے کہا تھا
کہ بڑے بڑے بادیے حوضوں کے جیسے برابر اور وقدور الراسیات اور گڑی ہوئی جمی ہوئی دیگیں یہ بھی بناتے تھے. معلوم ہوتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں خوب لنگر لوٹتا ہوگا, لوگوں کو کھانے کے لیے خوب بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکتا ہوگا اور بڑے بڑے برتنوں میں کھانے کے لیے دیا جاتا ہوگا, تو اس لیے بڑے برتن بنانے تھے. اعملوا آل داؤد شکرا, اور ان ساری نعمتوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ ہدایت فرمائی, عمل کرتے رہو اے آل داؤد بطور شکریے کے, وقلیل من عبادی الشکور. لیکن اس سب کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ تھوڑے ہی ہیں میرے بندے جو شکر گزار ہیں. یہ تو یہ ایک الگ سینٹنس ہے, سمجھ میں آیا؟ یا پھر یوں یعنی ہم نے تو یوں کہا تھا کہ تم عمل کرتے رہو, مگر ہوا یہ کہ آل داؤد میں آگے چل کر کے یہ ہوا تھوڑے ہی رہ گئے شکر کرنے والے, یہ تو یہ مطلب ہوا. اور یہ دراصل حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ فرمایا اے عملو, اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی گئی کہ ماحول تو یہ ہے کہ شکر گزاروں کی کمی ہے, ناشکروں کی زیادتی ہے, مگر تمہارے اوپر ہماری مہربانیاں جس طرح ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم شکر کرتے رہنا. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ آج ہم جیسے لوگ جو یہاں کہا کرتے ہیں کیا کریں صاحب, ہم سے نماز یوں نہیں پڑھی جاتی, ہم سے روزے یوں نہیں رکھے جاتے, فلاں کام اس بات سے نہیں ہوتا, ہم امریکہ میں ہیں. بھائی امریکہ میں ہے تو کیا ہے, سب ماحول جو ہے ناموافق ہے. ارے بھائی ماحول ناموافق ہوگا تو کیا ماحول پہلے موافق آپ کے لیے بنایا جائے, پھر آپ عمل کریں گے. اسی کے لیے میں نے پرسوں ایک جگہ مثال دی تھی کہ لائٹ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے, جس وقت سورج نکل رہا ہے جب ضرورت پڑتی ہے فلیش لائٹ آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں, سمجھ میں آیا, اور دن کے اجالے میں باہر دھوپ نکل رہی ہے آپ جلاتے ہوئے جائیں, کوئی پوچھے کیوں جلا رہے کہ بھائی میرے پاس فلیش لائٹ ہے نا اس لیے جلا رہا ہوں. بھائی بندے خدا کے اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, پھر کب ضرورت ہے جب اندھیرا ہوگا. فلیش لائٹ کی اور ہر لائٹ کی ضرورت کب ہے جب اندھیرا ہو, اور اندھیرا نہ ہو تو آپ اس کو جلاتے پھریے, وہ ضائع کرنا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے سمجھ لیجئے اسلام ایک نور ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, ہم نے سینہ کھول دیا اس انسان کا اسلام کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا اس کو اللہ کی طرف سے ایک نور حاصل ہو گیا. اسلام ایک نور ہے, کفر ایک اندھیری ہے. جہاں کفر کی اندھیریاں ہوں گی وہیں تو ہمارے اسلام کی نور کی زیادہ ضرورت ہے, اور جہاں اسلام کا نور آلریڈی پہلے سے موجود ہے وہاں اگر ہم نے اسلام پر عمل کیا تو کون سے تیر مارے. اس لیے یہ ملک ہو یا اس سے کوئی بدترین ملک ہو کہ جہاں علل اعلان مخالفت ہو رہی ہو اسلام کی, علل اعلان عمل ہو رہا ہو کفر پر, وہیں دراصل ہمارے ایمان کے اور اسلام کی روشنی کی ضرورت ہے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور, خوب سمجھ لینا تم عمل کرو شکر گزار بن کر کے, اگرچہ دنیا کے اندر یہ ہو یہ رہا ہے کہ میرے ناشکرے اور کفران نعمت کرنے والے وہ زیادہ ہیں. اس آیت پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور بولوں گا. میں نے 5 منٹ آلریڈی, جیسے میں نے اعلان کیا تھا, حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں کیلیفورنیا سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں پروگرام مرتب کرنے کے لیے. تو ہم انشاءاللہ ایک 7-8 منٹ حضرت کے مواعظ سے مستفید ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. خواتین کے پاس تو یہ قرآن شریف نہیں ہوگا, اس لیے وہ سورہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ایک بے مثال نعمتوں سے اور حکومت کی طاقت اور قوت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا، جبکہ اس کے ساتھ نبوت سے بھی وہ سرفراز تھے. اس کے بعد فرمایا کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. یہ بات تو ذہن میں ہوگی گزشتہ آیتوں میں جو گزر چکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار نہ صرف یہ کہ انسانوں پر تھا بلکہ جنات پر بھی تھا، ہواؤں پر بھی تھا. تو جنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ طاقت اور قوت دے رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا آ سکتے ہیں بغیر کسی ذریعے کے. جیسے انسان اپنے پیروں سے چل کر جا سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی رفتار زیادہ سے زیادہ سمجھیے کہ 5 میل 1 گھنٹے کی رفتار ہوگی، پیدل چلے گا انسان.
اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے، 6 میل چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو تیز جانا ہے تو سواری درکار ہے، یا دور دراز جانا ہے تب اس کو سواری چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہزاروں میل کا بھی سفر کر سکتے ہیں اور تیز بھی جا سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طاقت اللہ نے جنات کو دی ہے۔ اب جب جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی خبریں لا کر کے پل بھر میں سنا دیں کچھ انسانوں کو، وہ انسان کیا سمجھیں، ارے بھائی یہ تو خدائی میں شریک ہو گئے، اور بھی کچھ نہیں تو کم سے کم علم غیب تو ان کو ہے ہی، کہ جو بات کسی کو ہمارے شہر میں معلوم نہیں اور نہ معلوم ہو سکتی ہے وہ بھی یہ بتا دیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو غیب کا علم ہے۔ تو یہ عقیدہ یا نظریہ اور ذہن جو ہے لوگوں کا بن چکا تھا، اور شیطان نے اس کو ہوا دی تھی تاکہ شرک کے لیے راستہ کھلے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ہی دراصل ہمیشہ لوگوں نے شرک کیا ہے۔ ذات میں تو سب کے سب ایک ہی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن صفات میں شرک کرتے ہیں۔ تو شیطان کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک کرا دیا، اللہ کے علم کے اندر کسی کو شریک کرا دیا، تو ان صفات کے اندر ہی دوسروں کو شریک بنا دیتا ہے شیطان کسی نہ کسی طرح وسوسے ڈال کر۔ جنات کے تعلق سے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ ان کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیسے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر جب اخیر ہوئی اور موت کا مقرر وقت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تم تیار ہو جاؤ چلنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر اپنے عبادت خانے میں جو شیش محل بنا ہوا تھا اس زمانے میں، شیشے کی عمارت، تو جب وہ سورہ نمل کے اندر جو ملکہ سبا کا بلقیس کا واقعہ گزر چکا ہے، وہاں تو بلوری فرش بھی بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، شیشے کا فرش، اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک نہر بچھائی تھی جس میں پانی جو ہے وہ یوں کہیے کہ جوش مارتا ہوا جاتا تھا۔ وہ واقعہ یاد ہوگا جو میں نے اس وقت بتایا تھا جو قرآن شریف میں، کہ وہ جیسے ہی اس صحن کے اندر داخل ہوئے وہ ملکہ بلقیس، تو اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ سب تماشا ہوگا؟ وہ جو پانی دوڑتا ہوا دیکھا شیشے کے نیچے تو وہ سمجھے کہ حقیقتاً پانی دوڑ رہا ہے۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ چلیں آگے، تو اس نے جو ہے وہ اپنے پیر وہ کپڑے سمیٹنے شروع کیے کہ میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ بتایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو فرش ہے، اس پر بڑے آرام کے ساتھ چلو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرش ایسا بنایا تو ان کی عمارتیں بنانی کیا مشکل تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا عبادت خانہ شیشے کا بنا ہوا تھا، تو اس میں عبادت کرتے تھے، اور تاکہ دوسرے لوگوں پر بھی نظر رہے اس عبادت کے دوران تسبیح اور اللہ کو یاد کرتے وقت میں، تو وہاں وہ شیش محل کے اندر ایک لکڑی کا سہارا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، گویا مصروف ذکر اور عبادت۔ جنات جن کو کام پر لگایا ہوا تھا، جو کام پہلے گزر چکے ہیں گزشتہ آیتوں میں، کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، وہ جو بلڈنگیں بناتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑی دیگیں بنانے کا کام لیا جاتا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے، اتنی وسیع اور عریض عمارت کی تعمیر کا پورا شہر کا شہر بیت المقدس جو بنایا گیا، وہ جنات سے کام لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی ابتدا کی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی پر سہارا لیے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کی جان نکل گئی اسی میں، مگر چونکہ سہارا لے لیا گیا تھا تو بدن اسی طرح ٹھہرا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور کام برابر کرتے رہے جو ان کے سپرد تھا، یہاں تک کہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ 1 سال اسی حالت میں گزر گیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں جو گھن کا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس لکڑی کو لگا ہوا تھا، وہ لگا اور اس نے اس لکڑی کو کھایا، اور لکڑی جب ٹوٹی
سلیمان علیہ السلام گرے تو ان کے ڈر کی وجہ سے. اب جنات کو حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہم یوں سمجھتے تھے ہم کو غیب کا علم ہے، تو یہ بات نہیں ہے. اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کی جان نکل چکی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. معلوم ہوا کہ غیب کا علم نہیں. یا تو جنات کو بھی معلوم ہوا، اور یا پھر یوں کہیے کہ جنات کے تعلق سے جن لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ان کو غیب کا علم ہے، ان کو یہ بات معلوم ہو گئی. دونوں گنجائش ہیں. اب اس بات کو سمجھ کر کے اب ترجمہ پڑھیے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان کے اوپر کہاں کا، اس کی موت کا، یعنی موت کا مقررہ وقت جو ہے وہ آ گیا. ما دلہم علی موتہ، نہیں بتلایا ان کو اس کی موت کے تعلق سے مگر ایک زمین کے ایک جانور نے. دابۃ الارض، زمین کا جانور یہاں ہے. تو مفسرین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ لکڑی کو کھانے والا، کیونکہ آگے وہ لفظ آ رہا ہے الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، اس نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا لیا. تأکلو تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک جانور نہیں کھایا کرتا لکڑی کو. لکڑی کے کھانے والا جو جانور ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں گھن کا کیڑا کہتے ہیں، وہ گھن لگ گیا اس کو، لکڑی کو. یہ جو بات میں کہتا ہوں کہ 1 سال تک یہ صورت رہی، یہ پتہ نہیں کہاں سے روایت آئی ہے تفسیروں میں کہ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے اور پتہ چل گیا کہ بھائی ان کا تو انتقال ہوا. بھائی کتنا پہلے اتنا انتقال ہوا، کب ان کی جان نکلی، یہ پتہ چلنا چاہیے. تو ایسی ایک لکڑی لے کر اس پر گھن کا وہ کیڑا جو ہے چھوڑا گیا. تو 1 سال کے اندر اس نے اس لکڑی کو کھایا، تب سمجھا گیا کہ صاحب ان کو 1 سال کا عرصہ لگا ہے. اس سے سمجھ میں آئی بات، واللہ عالم. بہرحال اتنا ضرور ہے، قرآن شریف اس کو نہیں بتلاتا کتنا عرصہ گزرا. اتنا ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جان نکلی اور کھٹ سے گرے، یہ صورت نہیں ہوئی ہے، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ ہی اس کا نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تو گزرا ہے کہ عام طور پر اتنے عرصے کے تک جو ہے اس لاش کو اس طرح کھڑے نہیں رہنا چاہیے اور وہ برابر کام کرتے رہے. تو اگر مثال کے طور پر 15 دن بھی ایسے ہی گزر گئے ہوں، چھوڑ دیجئے 1 ہفتہ بھی اگر ایسے ہی گزر گیا تو بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی مقصد حاصل ہو رہا ہے. تو کافی عرصہ گزر جانے پر سلیمان علیہ السلام کے جب لاش گری تب کیا ہوا، فلما خر، جب گر پڑے سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، تو جنات کو پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ کہیں کو ذلت والی تکلیف میں مبتلا رہتے اتنے دن تک کہ محنت کیے جا رہے ہیں ڈر کے مارے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. تو جنات کو بھی ہو سکتا ہے دعویٰ ہو گیا ہو. کہا کرتے ہیں نا بھائی کہ اگر آپ کسی کو تھوڑی دیر تک یوں کہہ دیں کہ صاحب آپ تو بڑے کراماتی ہیں، بھائی آپ کی کرامتوں کو تو کیا کہنے. اب اگر نہیں بھی کراماتی ہوگا تو خیال ہونے لگ جائے گا شاید واقعی میرے اندر کچھ کرامت ہو. لوگ آخر کہے جا رہے ہیں بار بار کہ آپ تو بڑے کراماتی معلوم ہوتے ہیں، تو ہوگا شاید میرے اندر کوئی کرامت، تو اس کو خیال ہونے. اسی طرح سے جنات کے تعلق سے شیطان نے جو وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کو غیب کا علم ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیلنگ یا ٹریٹمنٹ جو لوگوں کا جنات کے ساتھ اسی طرح کا ہوا ہو تو جنات کو بھی خیال ہونے لگا ہو کہ واقعی ہم کو علم غیب ہے. تو تبینت الجن، جنات کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو غیب کا علم نہیں. اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ تکلیف دہ مصیبت میں کہاں کو مبتلا رہتے. اس سے یہ نقطہ بھی سامنے آیا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ کے جو انعامات تھے ان کو بتلا رہے تھے. یہ بیچ میں یہ واقعہ کیوں آیا؟ اس سے جہاں ایک طرف تو جو اس بات کو صاف کیا گیا کہ ساری طاقت اور قوت کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں، اس کے اقتدار میں اور قوت میں کوئی شریک نہیں. جہاں یہ بات معلوم ہوئی ہے وہاں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا، اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ موت سے کسی کی جان بچنے والی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ ساتھ اتنی طاقت اور قوت ان کی کہ ہواؤں پر اور گویا یوں کہیے کہ پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر ان کی حکومت، اور جانوروں کی بولیاں جن کو آتی ہوں، ایسی طاقت اور قوت تو کسی انسان کو دنیا میں ملی نہیں. لیکن جب موت کا مقرر وقت آیا تو سلیمان بھی نہ بچ سکے. ہما شما کی تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اس واسطے موت کا آنا نہایت یقینی ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا بھی عجیب حال ہے. میں خود بھی اپنے کو اس میں شامل کر کے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا عجیب حال یہ ہے کہ زندگی سے زیادہ غیر یقینی کوئی چیز نہیں
اور موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں. اگلے لمحے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اس میں تو ڈاؤٹ ہے، اس میں تو شک ہے، کوئی یقین ہمارے پاس نہیں کہ اگلے لمحے ہم زندہ ہیں کہ نہیں. مگر اس میں یقین کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کب مرنا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن مرنا یقینی ہے. کبھی نہ کبھی موت آئے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے دنیا کے اندر. تو زندگی غیر یقینی، موت یقینی. مگر ہماری محنتیں کس کے واسطے ہیں؟ اس زندگی کے واسطے جو غیر یقینی ہے، اس موت کے لیے نہیں جو یقینی ہے. تو قرآن اسی نقطے کو بتاتا ہے کہ موت جیسی یقینی چیز کہ جس سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہوا، انبیاء کو نہیں ہوا، سید الانبیاء کو نہیں ہوا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو نہیں ہوا، تو اتنی یقینی چیز سے بے فکر رہنا انسان کے لیے کیسی بے عقلی کی بات ہے. اس نقطے کو بتلانے کے واسطے سلیمان علیہ السلام کی اتنی زبردست طاقت اور قوت کے بتلانے کے بعد پھر اس نقطے کو لا کے تھے وہ بندے ہی. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو وہاں بندے کا لفظ ہے، حالانکہ وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، بنبیہ برسولہ بحبیبہ، کچھ بھی کہہ دیتے کہ لے گیا راتوں رات اپنے حبیب کو، لے گیا راتوں رات اپنے نبی کو، اپنے رسول کو. عبد کیوں لائے؟ اس واسطے کہ یہ ایسا سفر جو کسی اور انسان کے بس کا نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اس سفر کو جاننے والے یا اس سفر کو ماننے والے کہیں عیسائیوں کی طرح دھوکہ نہ کھا جائیں کہ چونکہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا، ہو نہ ہو یہ خدائی میں شریک ہے. کہا گیا بعبدہ، یہ خدائی میں ہرگز شریک نہیں، عبد ہیں، یہ بندے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی زبردست طاقت اور قوت بتلائی گئی، کوئی یوں نہ سمجھ بیٹھے ارے خدائی میں شریک ہو گئے. اس لیے کہا گیا موت سے ان کو بھی چھٹی نہ ملی، موت کا واقعہ سنا دیا. تو خدا وہ تھوڑی ہوگی جس کو موت آئے، اور موت بھی کیسی کہ وقت مقرر پر. فلما قضینا علیہ الموت، یعنی موت ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھی بلکہ دوسرے کے اختیار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ نے فیصلہ کیا ان کی موت کا، اور سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں اتنا بھی نہیں کہ ایک سیکنڈ کے آگے پیچھے اس میں کر لیں. تو مجبور ہیں بندوں کی طرح سے، عام بندوں کی طرح سے. تو اس بات کو بھی یہاں بتلانا مقصود ہے. کئی نقطے ہیں اس اتنے ایک جز کو لانے میں. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جیسے میں نے شروع صورت میں بتلایا تھا کہ اس میں بتلانا یہ ہے اس صورت کے اندر کہ گزشتہ قوموں میں دو قسم کے یا گزشتہ دنوں کے اندر دو قسم کے ہم کو نمونے اور ایگزامپل ملتے ہیں. ایک تو یہ ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر نعمتوں میں پڑھ کر خرمستیاں نہیں کی. اس عیش میں اللہ کو نہیں بھولے بلکہ اللہ کو یاد رکھا. اپنی عبدیت کا احساس ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ذہنوں سے نہیں دور ہوا. وہ کن کی مثال ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. اس کے اپوزٹ دوسرا ایگزامپل کن لوگوں کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، ہر طرح کی عیش اور عشرت اور مال و دولت کی فراوانی ان کو ملی، لیکن اس میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول گئے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اخلاق اور کردار جو ہے ان کا کچھ باقی نہ رہا. تو یہ دوسرا کیریکٹر سامنے آتا ہے گزشتہ دنوں میں. تو کیا ہوا؟ جنہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، اللہ کے وہ مقبول بندے رہے، ان کا نام آج تک اچھے لوگوں کے فہرست میں چلا آتا ہے. لیکن جنہوں نے وہ جن کا دوسرا کردار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تہس نہس کر دیا اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، کوئی ان کو بچا نہ سکا. یہ دو کردار ہیں اور دونوں کے جو ہے نتیجے مختلف ہیں. تو داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پہلے کردار جو تھا وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو آپ کے سامنے آیا. اب اس کے بعد دوسرا کردار کن کا ہے؟ اس کے لیے قوم سبا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، کہ ہے سبا کے اندر ان کے بستیوں کے اندر، ان کے بستیوں کے تذکرے میں تمہارے واسطے نشانی. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے
ایک تو یہ سبا کون ہے؟ سبا کے تعلق سے حدیث کے اندر اتنی بات آتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ سبا کون ہے؟ کون تھا؟ یہ کوئی مرد تھا، عورت تھی، یا کوئی شہر تھا، بستی تھی، کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک مرد تھا عرب کا، اور اس کے 10 اولاد ہوئی، ان 10 اولاد کے آپ نے نام گنائے، اور وہ 10 اولاد جو ہیں ان کی جو یوں کہیے کہ اولاد در اولاد پھیلتی رہی، تو وہ انہی کے ناموں سے قبیلے بن گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 6 اولاد کے خاندان تو یمن میں رہ گئے، اور ان میں سے گویا 4 کے خاندان جو ہے وہ شمال کی طرف منتقل ہو گئے، شام، سیریا اور حجاز کے گویا سعودی عرب کے بارڈر پر یہاں آ گئے، جن میں غسان اور ایہم وغیرہ اس طرح کے جو ہیں قبیلے وہاں آ گئے، اور ازد وغیرہ جو ہیں یہ یمن وغیرہ کی طرف رہ گئے۔ 6 قبیلے یمن اور اس طرح سے 4 قبیلے شام میں چلے گئے، تو ایک شخص تھا سبا۔ کب تھا یہ؟ اس کا جو شجرہ محمد ابن اسحاق جو سیرت نگار ہے بڑا مشہور دور اول کا، تو صرف سب لوگ جتنے بھی ہیں سب اسی سے اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، کوئی اور دوسرا ریفرنس کسی کے پاس نہیں ہے سوائے محمد ابن اسحاق کے، جبکہ سبا کا واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لیا ہے، اور اسی کے ساتھ مولانا آزاد نے جو حال ہی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان کے اندر مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں لیا ہے، اور قصص القرآن کے نام کی ایک کتاب مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے قصص القرآن، ان کے اندر اس میں بہت تفصیل ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کافی تفصیل اس میں قوم سبا کے تعلق سے آئی ہے۔ اسی طرح سے مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بہت اچھے انداز میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تفصیلات ان مختلف کتابوں کے اندر ہے ان کو بہت اچھے انداز میں مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس جگہ جمع کر دیا ہے، اور جگہ تو کچھ الجھاؤ سا پایا جاتا ہے، لیکن یہاں بڑی سلاست ہے اس تاریخی مواد کے جمع ہونے میں۔ لیکن یہاں اس حد تک کہ سبا کون ہے، سب کے سب محمد ابن اسحاق ہی سے اس بات کو لیتے ہیں کہ سبا دراصل قحطان کے پوتے ہیں، اور قحطان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہے۔ اگرچہ بعض حافظ ابن کثیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، مگر بعض میں پھر ایک حدیث نقل کر رہے ہیں کہ بنو سلیم میں سے بنو سلیم یا بنو سلیم ہی ہیں، یہ قبیلہ ازد کی ایک شاخ ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کرتے دیکھا، ایک دوسرے کے سے کھیل رہے ہیں تیریں چلا کر، آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ہاں خوب تیر چلاؤ، تمہارے ابا اسماعیل بھی رامی تھے، تیر انداز تھے۔ اس سے گویا محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کو، جو ازد کی ایک شاخ ہے، اور ازد جو ہیں یہ انہی میں سے ہیں سبا کے گویا برانچز میں سے، تو ان کو بنو اسماعیل کہا، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سبا جو ہیں یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، واللہ اعلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو یہ سبا کہاں رہے؟